بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم خلاصۃ الحساب میں باب اول کی تیسری فصل پڑھیں گے، اور آج کے سبق کے اندر ہم تفریق کا عمل جانیں گے۔ یہ تیسری فصل تفریق کے بارے میں ہے۔ تفریق کی تعریف پیچھے گزر چکی ہے، یعنی ایک عدد کو دوسرے عدد سے کم کرنا۔ جس کو کم کیا جائے اسے منقوص کہتے ہیں، اور جس سے کم کیا جائے اس کو منقوص منہ کہتے ہیں۔ تو آج ہم یہ تفریق کا عمل سمجھیں گے کہ تفریق کیسے اور کس طرح کی جاتی ہے۔ تو مصنف نے کہا الفصل الثالث فی التفریق، تیسری فصل تفریق کے بارے میں ہے۔ تدعوہما، تو ان دونوں اعداد کو رکھے گا کما مرہ، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے، یعنی کہ دونوں اعداد کو ایک دوسرے کے محاذی اوپر نیچے رکھے گا۔ اوپر رکھا جائے گا منقوص منہ کو، اور نیچے رکھا جائے گا اس عدد کو جس کو کم کرنا ہے، جس کو منقوص کہتے ہیں۔ اور وَتَبْدَأُ مِنَ الْيَمِينِ، اور آپ عمل کا آغاز کریں گے دائیں جانب سے، جس طرح کہ معروف ہے ہم بھی عام روٹین کے اندر تفریق کا عمل کرتے ہیں۔ اور وَتَنْقُصُ كُلَّ صُورَةٍ مِّن مُحَاذِيهَا، عمل اس طرح کریں گے کہ ہر صورت کو اس کے محاذی صورت سے ہم کم کرتے جائیں گے، یعنی کہ اوپر والا عدد کی جو صورت ہے، اوپر والے عدد کی، اس کو محاذی نیچے والے عدد کی صورت سے کم کر دیں گے۔ وَتَدَعُ الْبَاقِيَ تَحْتَ الْخَطِّ الْعَرَضِيِّ، اور جو باقی بچے گا، باقی نکلے گا، اس کو آپ خط عرضی کے نیچے لکھ دیں گے، رکھ دیں گے۔ اب یہاں تفصیل ہے، یا تو کوئی شے باقی نہیں بچے گی تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ صفر، اور اگر کوئی شے بچے تو آپ نیچے اس کو لکھ دیں۔ تو فَإِن لَّمْ يَبْقَ شَيْءٌ فَصِفْرٌ، اگر کوئی شے نہیں بچی تو پھر آپ صفر لکھ دیں۔ وَإِن تَعَذَّرَ النُّقْصَانُ مِنْهُ أَخَذْتَ إِلَيْهِ وَاحِدًا مِّنْ عَشَرَاتِهِ، اور اگر نقصان متعذر ہو، کمی کرنا مشکل ہو جائے، آپ عدد سے کم نہیں کر سکتے اوپر والے عدد سے نیچے والے عدد کو، اس کی صورت یہ ہے کہ اوپر والا عدد چھوٹا ہے اور نیچے والا عدد بڑا ہے، تو آپ چھوٹے عدد سے بڑے عدد کو کم نہیں کر سکتے۔ تو پھر ایسی صورت کے اندر اس اوپر والے عدد سے جو آگے والا عدد ہوگا، اس کے بعد والا عدد، جو کہ در حقیقت اس کے عشرات کا مرتبہ ہے، یہ عدد آحاد کے مرتبے میں ہے جس کو آپ کم کر رہے ہیں، اور اس سے آگے والا جو عدد ہے وہ اس کے لیے عشرات کے مرتبے میں ہے، تو آپ اس سے ایک لے لیں گے۔ اس منقوص منہ عدد کے آگے والے عدد جو کہ عشرات کے مرتبے میں ہے، اسے آپ ایک لے لیں گے، ایک عشرہ لے لیں گے آپ، اور ایک عشرہ 10 ہوتے ہیں، یہ آپ عشرہ لے لیں گے۔ اور وَنَقَصْتَ مِنْهُ، اور اس سے آپ پھر کم کریں گے، اور پھر جو باقی بچے گا اس کو آپ نیچے لکھ لیں۔ لیکن اگر فَإِنْ خَلَتْ عَشَرَاتُهُ، اگر یہ منقوص منہ والا جو عدد ہے یہ چھوٹا ہے اور اس کے عشرات کا جو مرتبہ ہے وہ خالی ہے، وہاں کوئی عدد نہیں ہے، صفر ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر اخذت من میعاتہ، پھر آپ اس کے میعات سے ایک لے لیں گے، میعہ یعنی 100 لے لیں گے۔ اچھا، اور وہ جو میعات کا مرتبہ ہے وہ عشرات کے مرتبے کی بنسبت وہ عشرہ ہے، اور عشرہ کا مرتبہ اس منقوص کی بنسبت یہ عشرہ ہے۔ تو فضع فیہا منہ 9، تو آپ اس میں سے پھر 9 وہ لے لیں گے۔ وعمل بالواحد ما عرفت وتمم العمل ہکذا، اور پھر اس کے بعد آپ عمل کو مکمل کر دیں گے۔ ہم مثال سمجھنے سے پہلے میں ایک وضاحت کر دیتا ہوں، یہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ہے، یہ 3 اعداد ہیں، یہ آحاد کا مرتبہ ہے، اور یہ جو 2 ہے یہ آحاد
کی نسبت سے عشرات ہے، اور یہ جو ایک ہے یہ آحاد کی بنسبت میعاد کا مرتبہ ہے، لیکن یہ عشرات کی بنسبت یہ عشرہ کا مرتبہ ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ہر عدد کے ماقبل مرتبے میں جو عدد ہوتا ہے، ہر عدد کا ماقبل مرتبہ وہ اس کی بنسبت عشرہ ہے، اور اس سے جو پہلے مرتبے میں عدد ہے اس کی بنسبت وہ میعاد کا مرتبہ ہوگا۔ مثلا یہ جو ایک ہے، یہ اگر ہم 3 کا اعتبار کریں جو کہ احاد کے مرتبے میں ہے، تو اس اعتبار سے یہ ایک 3 کے میعاد کے مرتبے میں ہے، یعنی سینکڑے کے مرتبے میں ہے۔ اور اگر ہم ایک کو 2 کی نسبت سے دیکھیں تو پھر یہ ایک 2 کے عشرات کے مرتبے کے اندر واقع ہے۔ تو جب آپ منقوص منہ سے منقوص کو کم کریں گے، اگر کمی ممکن نہ ہو تو آپ عشرات سے ایک عشرہ لے لیں گے، لیکن فرض کرو کہ اگر کہیں عشرہ خالی ہے، وہاں صفر ہے، کوئی عدد نہیں ہے، تو پھر آپ اس کے میعاد سے لے لیں گے۔ اس کو ہم، یہ مثال ہے، اس مثال کے اندر ہم اپلائی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ رقم ہے 2,70,353۔ اس سے ہم نے کم کرنا ہے 29,874 کو۔ تو آپ دستور کے مطابق معروف طریقے سے پہلے منقوص منہ کو لکھیں گے اوپر، یہ منقوص منہ ہے اوپر والا، اور یہ نیچے منقوص ہے، اور لکھ رہے ہیں اس طریقے سے ہے کہ منقوص منہ کی اکائی کے مقابلے میں احاد کے مقابلے میں منقوص کا احاد پڑے، عشرات کے مقابلے میں عشرات آئے، میعاد کے مقابلے میں میعاد، اسی طریقے سے آگے آپ چلیں گے۔ تو یہ اس طریقے سے آپ لکھیں گے، یہ 3 کے نیچے 4 آ گیا، 5 کے نیچے 7 ہے، 7 کے نیچے 8 ہے، 0 کے نیچے 9، 7 کے نیچے 2 ہے، اس طریقے سے آپ، کیونکہ آپ اگر یہ دیکھیں تو اس کے اندر یہ 4 احاد ہے مرتبہ، اور ادھر یہ 3 احاد کا مرتبہ ہے، اس لیے احاد کو احاد کے مرتبے کے نیچے، اور پھر منقوص کا یہ جو 7 ہے یہ عشرات کے عشرہ کا مرتبہ ہے، اور ادھر منقوص منہ کا جو 5 ہے یہ بھی عشرہ کا مرتبہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ خیال رکھنا ہے کہ منقوص منہ کے محاذی منقوص کا جو ہے نا مراتب، وہ منقوص منہ کے مراتب کے محاذی آئیں، مطلب احاد کے مرتبے کے محاذی منقوص کا احاد آنا چاہیے، اور منقوص منہ کے عشرات کے مرتبے کے محاذی منقوص کا عشرات، اور اسی طرح میعاد کے مقابلے میں میعاد۔ یہ لکھنے کے بعد پھر آپ ایسا کریں گے کہ دائیں جانب سے عمل شروع کریں گے، اور منقوص منہ سے آپ منقوص کو کم کریں گے۔ تو 3 سے ہم 4 کو کم کریں گے، لیکن یہ کم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ منقوص بڑا ہے اور منقوص منہ یہ چھوٹا ہے۔ تو اس لیے ہم اس کے جو آگے والا مرتبہ ہے 5، وہ 3 کی بنسبت وہ عشرہ کا مرتبہ ہے، تو یہ 5 عشرے ہیں، 5 عشرے، تو ہم ان 5 عشروں میں سے ایک عشرہ لے لیں گے، اور عشرہ ہوتا ہے 10، تو اس 10 کو ہم 3 کے ساتھ ملائیں گے تو یہ بن جائے گا 13، 10 اور 3 13۔ اب 13 سے 4 نکل سکتا ہے، 13 سے 4 نکالے، کم کیے تو باقی رہ گئے 9۔ اب یہ جو 5 ہے، چونکہ یہ 5 عشرات تھے، اس سے ہم ایک عشرہ وہ 3 کی طرف لے کر چلے گئے ہیں، اب یہ پیچھے 4 عشرے رہ گئے ہیں، تو 4 سے 7 جو ہے وہ خارج نہیں ہو سکتا، کم نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ 7 بڑا عدد ہے۔ تو پھر ہم یہ 5 کی بنسبت جو آگے والا 7 ہے، یہ اس کی بنسبت عشرہ مرتبہ ہے، تو ہم یہ 7 عشرات میں سے ایک عشرہ لے لیں گے اور 4 کے ساتھ ملا دیں گے، تو یہ بن جائے گا 14۔ اب 14 میں سے 7 نکالے تو باقی رہ گئے 7۔ آگے 7 میں سے چونکہ ہم ایک کام کر چکے ہیں، یہ 6 رہ گیا، اب 6 سے 8 نہیں نکل سکتا، تو اس لیے ہم اس سے آگے والا جو مرتبہ ہے اسے ہم ایک لیں گے، لیکن یہاں چونکہ آگے والا مرتبہ خالی ہے، ایک نہیں لیا جا سکتا، تو پھر ہم اس کے میعاد سے ایک لے لیں گے۔ جب ہم اس کے میعاد سے ایک لیں گے
تو یہ بن جائے گا 10۔ اب 10 سے پھر ہم 1 لے لیں گے، یعنی کہ یہ 10 عشرے بن گیا، اور 10 عشرے یہ 100 یعنی کہ 100 ہوتا ہے۔ اس سے ہم نے 1 عشرہ لے لیا اور اس کو 6 کے ساتھ ملایا تو جمع کیا، تو عشرہ یعنی کہ 10 اور 6 یہ بن گئے 16۔ 16 میں سے 8 ہم نے کم کیے تو باقی رہ گئے 8۔ اور ادھر چونکہ 1 ہم 6 کی طرف یعنی کہ اس کے سے جو پہلا مرتبہ اس کی طرف منتقل کر چکے ہیں، تو یہاں رہ گئے 9۔ اب 9 سے 9 کم کیے تو یہ 0، کوئی شے باقی نہیں بچی، اس لیے نیچے 0 لکھ دیں گے۔ اور آگے 7 سے چونکہ ہم 1 لے چکے ہیں، باقی پیچھے 6 ہیں، 6 میں سے ہم نے 2 نکالے، باقی 4، اور 2 اس کے نیچے چونکہ منقوص نہیں ہے، کوئی عدد نہیں ہے، اس لیے ہم 2 کو بے عینی ہی ویسے نیچے لکھ دیں گے۔ تو یہ 2,70,753 کو جب ہم اس سے جب ہم تفریق کریں، نکالیں 29,874 کو، تو جواب آتا ہے 2,40,879۔ یہ تفریق کا ایک عمل تھا، اور یہ ایک مطلب معروف طریق ہے جو کہ دائیں جانب سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں ایک دوسرا طریقہ بھی ہے جو کہ بائیں جانب سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر وہی آپ کو جدول بنانا پڑے گا اور محو اور اس بات سے کام لینا پڑے گا۔ تو بائیں جانب سے بھی آپ تفریق کا عمل کر سکتے ہیں، جس طرح کہ جمع کے اندر، تضعیف کے اندر اور تنصیف کے اندر آپ نے سیکھا ہے دائیں جانب سے عمل کرنا، تو یہاں بھی دائیں جانب سے عمل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں جدول بنانا پڑے گا۔ تو ہم جدول بناتے ہیں، اور اس جدول کے اندر ہم اوپر منقوص منہ کو لکھیں گے اور نیچے ہم منقوص کو لکھیں گے۔ پانچ اعداد کے اوپر مشتمل ہمارے پاس منقوص منہ ہے، اور 5 ہی اعداد کے اوپر ہمارے پاس مشتمل منقوص اور منقوص منہ ہیں۔ تو یہ ہے 48,398، یہ ہے منقوص منہ، اس کو ہم اوپر لکھیں گے، اور نیچے منقوص کو یہ ہے 25,849، نیچے یہ خط عرضی لگا دیں گے۔ اب یہ عمل ہم بائیں جانب سے شروع کریں گے، بائیں جانب سے، یعنی کہ ہر منقوص منہ کو سے ہم منقوص کو کم کرتے جائیں گے اور نیچے لکھتے جائیں گے۔ 4 سے ہم نے 2 کم کیے تو باقی رہ گئے 2، یہ نیچے لکھ لیں گے۔ پھر آ جائیں گے آگے 8 سے ہم نے 5 کم کیے تو باقی رہ گئے 3، یہ لکھ لیں گے۔ اب یہ 3 ہے، 3 سے 8 کم نہیں ہو سکتے، تو اس لیے ہم اس 3 سے 1 لے لیں گے جو کہ اس 3 کے اعتبار سے عشرہ مرتبہ ہے، تو یہ بن جائے گا 13۔ اب 13 سے 8 نکالے تو یہ بن گیا 5، اور چونکہ یہاں 1 کم ہو گیا ہے اس لیے اس کو محو کر دیں گے اور نیچے 2 لکھ دیں گے۔ پھر یہ 9 سے ہم نے 4 نکالے تو باقی 5، اور ادھر 8 سے 9 نہیں نکل سکتے تو ہم اس 5 سے 1 لے لیں گے، یہ بن جائے گا 18۔ 18 میں سے 9 نکالے باقی 9، اور اس 5 کو ہم محو کر دیں گے کیونکہ ہم اسے 1 کم کر چکے ہیں، یہ 4 رہ گیا۔ یہ ہمارا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آخر میں جو تمام جداول کے اندر اعداد ہیں ان کو آپ نیچے منتقل کر لیں۔ 9 کو نیچے لے آئیں، 4 کو، اور ادھر 5 کو، یہ 2 اور یہ 2، تو یہ ہمارا جواب آ جائے گا 22,549۔ یہ بائیں جانب سے عمل کا طریقہ تھا۔ آگے مصنف تفریق کے عمل کی پڑتال بتاتے ہیں کہ اس عمل کی کیسے پڑتال کی جائے گی، کیسے جانچ کی جائے گی کہ ہم نے جو عمل کیا ہے یہ عمل ہمارا درست ہے یا درست نہیں ہے۔ تو اس کا طریقہ بتا رہے کہ والامتحان بنقصان میزان المنقوص من میزان المنقوص منہ، کہ آپ پہلے منقوص منہ کا میزان نکالیں گے، پھر آپ منقوص کا میزان نکالیں گے، پھر منقوص کے میزان کو منقوص منہ کی میزان سے کم کر دیں گے اگر کمی کرنا ممکن ہو،
اور اگر کمی نہیں ہو سکتی، یعنی مطلب یہ ہے کہ منقوص کا جو میزان ہے وہ بڑا عدد ہے اور منقوص منہ کا جو میزان ہے وہ چھوٹا عدد ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ منقوص منہ کے میزان کے اندر 9 کو زائد کر دیں اور پھر آپ جو منقوص کا میزان ہے اس کو آپ کم کر دیں، پھر اس کے بعد جو باقی بچے گا اس کو آپ محفوظ کر لیں، اور آخر میں جو حاصل تفریق ہے جو کہ آپ کا جواب ہے اس کا میزان نکال لیں۔ اگر تو مخالفت ہو ان دونوں میزانوں میں تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ عمل خطا ہے، درست نہیں ہے۔ یعنی طریقہ یہ ہے کہ آپ نے منقوص منہ کے میزان کو میزان المنقوصی منہ اس کو آپ نے کم کرنا ہے کس سے؟ میزان المنقوص ہے۔ اب کم کر کے جو باقی ہوگا اس کو آپ محفوظ کر لیں، پھر آپ دوسری طرف جو حاصل تفریق ہے اس کا آپ میزان نکال لیں، میزان حاصل تفریق۔ تو اب اس کا جو میزان ہوگا تو یہ دیکھیں، اگر تو مخالفت نہ ہو، یہ باقی اور حاصل تفریق کے میزان میں مخالفت نہیں ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ عمل درست ہے، اور اگر مخالفت ہے تو پھر یہ عمل درست نہیں ہو سکتا۔ ہم نے جو پیچھے مثال دیکھی اسی مثال کے اندر ہی ہم اس کو جاری کرتے ہیں۔ مثلا یہ دیکھیں، پہلے ہم منقوص منہ کا میزان نکالتے ہیں، تو 7 اور 2 9، 9 میں سے 9 کم کر دیے باقی 0، پھر 7 اور 5 ان کو جمع کیا تو یہ 12، 12 میں سے 9 نکالے باقی 3، اور 3 یہ جمع کیے تو بن گیا 6۔ تو یہ منقوص منہ کا جو میزان ہے وہ ہے 6۔ اور اب منقوص کا میزان ہم دیکھتے ہیں، 2 اور 9 11، 11 میں سے 9 کم کیے باقی 9، 9 بلکہ باقی 2، 2 اور 8 یہ 10، 10 میں سے 9 کم کیے باقی 1، 1 اور 7 یہ 8، 8 اور 4 12، 12 میں سے 9 کم کیے باقی 3۔ ایک دفعہ پھر یہ دیکھ لیں، 7 اور 2 9، 9 میں سے 9 باقی 0، کوئی شے نہیں بچی، 7 اور 5 12، 12 میں سے 9 کم کیے تو باقی 3، 3 اور 3 یہ 6، 9 کم نہیں ہو سکتا ہے تو یہ منقوص منہ کا میزان 6۔ اور ادھر جو منقوص کا میزان ہے وہ یہ 9 آپ کم کر دیں، 2 اور 8 یہ 10، 10 میں سے 9 نکالے باقی 1، 1 اور 7 یہ 8، 8 اور 4 12، 12 میں سے ہم نے 9 نکالے باقی 3، تو یہ منقوص کا میزان 3 آ گیا۔ اب ہم نے 6 میں سے 3 نکالے باقی 3، تو یہ منقوص کے میزان سے، منقوص منہ کے میزان سے ہم نے منقوص کے میزان کو کم کیا تو باقی رہ گئے 3۔ اب اگر حاصل تفریق کا میزان بھی 3 ہے، مخالفت نہیں ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل درست ہے۔ اب یہ حاصل تفریق ہے، 2 اور 4 6، 6 اور 8 یہ 10، 10 میں سے 9 نکالے باقی 1، 1 اور 7 یہ 8، 8 اور 9 17، 17 میں سے ہم نے 9 نکالے باقی 8۔ ایک دفعہ پھر دیکھیں، یہ 9 خارج، 7 اور 8 یہ 15، 15 میں سے 9 نکالے باقی 6، 6 4 10، 10 میں سے 9 نکالے باقی 1، اور 1 اور 2 یہ 3۔ تو یہ حاصل تفریق کا بھی جو میزان ہے وہ بھی 3 ہے۔ تو اب یہ دیکھیں آپ، میزان المنقوصی منہ وہ 6 اور میزان المنقوصی وہ ہے 3، تو باقی 3، اور میزان حاصل تفریق وہ بھی کیا ہے 3۔ اب یہ مخالفت نہیں ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل درست ہے۔
یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔